اپنے ہندوستان سے ایک جادوگر پہنچ گیا. کہاں؟ بغداد یا سامرا. اور وہاں پر وہ جادو دکھا رہا تھا. شوبداباز ہندی تھا، ہندوستانی تھا. متوکل نے بھی دیکھا عجیب و غریب یہ دکھا رہا ہے جادو. متوکل نے اس کو اپنے قریب بلایا اور کہا میں تم کو 1000 دینار دوں گا، تم اگر امام کا نام لیا، کہا اگر ان کو تم شرمندہ کر دو گے. وہ جادوگر تھا، اس نے کہا میں کر دوں گا. اس کو اپنے جادو پہ ناز تھا. ایسا جادو تھا. ہندوستان سے گیا تھا، ایک دو نہیں، بالکل معتبر ہے، کئی کتابوں میں اپنی موجود ہے. تو محفل یعنی دسترخوان بچھایا گیا اس کے کہنے کے مطابق، جادو کا جو بھی جادوگر کا جادو تھا اس کے حساب سے. اور پھر متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام کو بھی بلایا. دسترخوان پر بیٹھے اور بھی لوگ ہیں، چونکہ وہ سب کے سامنے امام کو شرمندہ کرنا چاہ رہا تھا. جب امام بیٹھے تو جو آپ میں سے ایران عراق وغیرہ جا چکے ہیں اکثر لوگ، وہاں پر اس کو متکئ بولتے ہیں. اتنا بڑا دیوار کے پاس رکھا جاتا ہے جس پہ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں. بڑا تکیہ، گاؤں تکیہ اپنے یہاں تو گول ہوتا ہے، لیکن جو ایران یا وہاں کا ہوتا ہے وہ پورا بڑا ہوتا ہے. وہ رکھا ہوا تھا. امام بیٹھے، امام کے بائیں طرف تھا، اور پھر یہ جادوگر اسی تکیے کے قریب بیٹھا جو بڑا تکیہ تھا، متکئ جس کو فارسی میں عربی میں کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد دسترخوان پہ روٹیاں رکھیں گے. اس کے کہنے کے مطابق، اس جادوگر کے کہنے کے مطابق ہلکی روٹیاں بنائی گئی تھیں. جب امام نے جب کھانا شروع ہوا، امام نے ہاتھ بڑھایا، توجہ رکھیے گا، امام نے ہاتھ بڑھایا روٹی کی طرف، اس نے اپنا جادو دکھایا، روٹی ہوا میں اڑ گئی. روٹی ہوا میں اڑ گئی. پھر دوسری بار امام نے ہاتھ بڑھایا، پھر اس نے اپنا جادو دکھایا، روٹی ہوا میں اڑ گئی. تیسری بار، توجہ رکھیے گا، تیسری بار بھی اسی طرح سے اس نے کیا، روٹی ہوا میں اڑ گئی. امام چاہتے، توجہ رکھیے گا، پہلی مرتبہ بھی روٹی نہ اڑ سکتی، لیکن امام کو دکھانا ہے اپنا معجزہ کہ تمہارا کمال یہ ہے، چلو تم اپنا کمال دکھا لو، تمہاری جو طاقت ہے تم اپنی طاقت دکھا لو. ورنہ امام کے اوپر کیا اثر ہو سکتا تھا، لیکن امام نے دے دیا اس کو چھوٹ. تیسری بار بھی جب روٹی اڑ گئی، امام کے بغل میں بائیں طرف جو تکیہ رکھا ہوا تھا اس کے اوپر، جیسے یہ ہے نا پھول پتیاں بنی ہوئی ہیں، اسی طرح سے شیر بنا ہوا تھا. امام نے ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد عربی میں کہا خذی ہے، اے شیر اس کو نگل لے. امام نے جیسے ہی کہا، وہ جو کہ اس پر تکیے کا شیر تھا، نقش تھا خالی، وہ شیر درندہ بنا، اور شیر درندہ بننے کے بعد اس جادوگر کو نگل لیا. اللہ اکبر. جب اس جادوگر کو نگل لیا، جتنے موجود تھے سب حیران. ظاہر سی بات ہے کہ درمیان میں دسترخوان بچھا ہوا ہے، ایک شیر آ جائے، شیر درندہ آ جائے اور اس نے آ کر کے نگل لیا. سارے جتنے تھے سب لرزنے لگے، کانپنے لگے. خود متوکل بھی لرزنے لگا. امام اٹھ کر کے جانے لگے تو متوکل نے کہا کہ اسے دوبارہ پلٹا دیجئے. امام نے کہا واللہ، قسم کھا کے امام نے کہا واللہ لا تراہ بعدہا، اس کے بعد تم اسے دیکھو گے نہیں. اور پھر اس کے بعد امام متوکل سے کہتے ہیں اتسلط اعداء اللہ علی اولیاء اللہ، تم دشمنان خدا کو اولیاء خدا پر مسلط کرنا چاہتے تھے. دشمنان خدا کو جادو اسلام کے اعتبار سے جائز تھوڑی ہے. امام نے جو موقع دیا وہ اسی لیے
کہ 3 بار، ورنہ پہلی مرتبہ بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن موقع دیا کہ اپنا جادو دکھا لے۔ اپنا جادو جب دکھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے امام کو جو ولایت تکوینی عطا کی ہے، امام نے جب اپنا اختیار دکھایا تو جو چیز کوئی نہیں کر سکتا ہے، وہ قالین پہ بنا ہوا جو نقش تھا شیر کا، شیر درندہ بنا اور اس کو نگل لیا۔ اور پھر اس کے بعد جو امام نے فرمایا کہ اس کے بعد تم اس کو دیکھو گے نہیں، اس جادوگر کو کسی نے اس کے بعد نہیں دیکھا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔